بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیوں ہوا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا تھا؟ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گا۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ کو ایک شریک حیات پتنی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا تھا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ سمے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا، ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومین کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کی ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ بیوی کی حیثیت سے رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کس طرح پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا جس میں میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے خان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کماری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب، کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے، یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خواب کی تعبیر، سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن یہ کہہ لیجئے کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان مسئلوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقی نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، اور جب نبی کے گھر آ گئی تو کیا ہی کہنی۔ جب نبی خطبہ دے رہے ہیں تو عائشہ صدیق سن رہی ہیں، جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2200+ روایتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے تھے، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بیجی نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو امی عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے اور اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی،
کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔